السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 22 سے تشریح دیکھیں گے ہم۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے اور قابل نفرت ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہایت برا طریقہ ہے۔ پچھلی آیات جو آیت نمبر 19 سے 21 تک ہم نے پڑھی اس میں مال کی تقسیم، عورتوں کے حقوق، شوہروں کا درست رویہ بیان کیا گیا۔ اب آیت 22 سے ایک نیا سلسلہ احکامات شروع ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے ممنوع رشتوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، کن الفاظ کے ساتھ کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، یعنی تمہاری جو ستیلی مائیں تھیں، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ نکاح کے لیے جو رشتے حرام ٹھہرائے گئے ان میں پہلا رشتہ ستیلی ماں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ جاہلیت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، عربوں کے اکثر قبیلوں میں یہ عام رواج تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا یا کسی عورت کو طلاق دے دیتا تھا تو بیٹا اس ستیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے انتہا درجے کی بے حیائی اور قابل نفرت قرار دیا، اور یہ بات، اس کی بے حیائی اور قابل نفرت ہونا، عرب کے شریفوں میں یہ عام بات تھی، یعنی کہ یہ اجنبی نہیں تھی یہ بات۔ ولا تنکحوا کہہ کر بتا دیا گیا کہ اب سے ایسا نکاح اسلام میں منع ہے، حرام قرار دے دیا گیا، لیکن ساتھ ہی رحمت الہی اللہ کی دیکھیے، الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ اصول سکھایا گیا کہ برائی چھوٹ جائے تو ماضی کو کریدنے کی بجائے آئندہ کے لیے راستہ سیدھا کر لو، اصلاح کا دروازہ کھول لو۔ اس کام سے، یعنی یہ جو نکاح ہے، اس طرح کے نکاح سے اسلام نے سختی سے منع کر دیا۔ اس کے لیے اسلام جو اللہ قرآن میں جو لفظ لایا وہ کیا ہے؟ انہو کانا، لفظ کون سے آئے؟ فاحشہ و مقتا و ساء سبیلا، یہ تین الفاظ دے کر آئے اللہ تعالیٰ۔ فاحشہ، مقتا، ساء سبیلا، سوشل پیوریفیکیشن کے لیے اللہ یہ الفاظ دے کر آئے۔ فاحشہ انتہائی بے حیائی، زنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بدکاری کے لیے، ایسا عمل جس سے فطرت بھی شرما جائے۔ مقتا، قابل نفرت، یعنی زنا تو برائی ہے ہی، لیکن باپ کی بیوی یا بیوہ سے یا متعلقہ سے شادی کرنا زیادہ بدترین برائی ہے، یعنی برائیوں کی بھی برائی، مہا برائی، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بات۔ سبیلا، ایسا راستہ جو انسان کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ حیا کا تصور ختم کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام دیا وہ تو ہے ہی سارے کا سارا حیا پر مبنی۔ اللہ ہمیں توفیق دے حیا زندگی کے مختلف معاملات میں اختیار کرنے کی، آمین۔ آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، وبنات الاخی وبنات الاختی، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور ان کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر خلوت نہیں کی، صرف نکاح ہی ہوا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی، تو پھر تم نکاح کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ منہ بولی ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کر دو مگر جو پہلے ہو چکا سو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی پچھلی آیت نمبر 22 سے حرام
نکاح کے حوالے سے جو رشتے ہیں ان کی لسٹ یہاں بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ رشتوں کے حوالے سے حلال و حرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ اس پہلو سے معاشرے کے اندر جو گندگیاں اور ناانصافیاں ہیں وہ واضح ہو کر سامنے آ جائیں. اب آیت 23 سے حرمت والے چند رشتوں کی لسٹ بیان کی گئی. اللہ چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام برقرار رہے، جنسی حرص و حوث سے پاک، حسد و رشک رقابت سے دور کچھ رشتے ہوں، نگاہ اٹھے تو پاکیزگی والی اٹھے. تین باتیں اس حوالے سے، اس آیت 23 کے حوالے سے پہلے ہم جانتے ہیں، پھر ہم آیات کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. نمبر 1، ان رشتوں میں سگے اور ستیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جو رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ماں کا لفظ آیا یا باپ کا لفظ آیا تو ماں اور ماں کی ماں، باپ اور باپ کے باپ، دادا پردادا، ان کے بھائی، یہ سب شامل ہیں ان رشتوں کے اندر، حرمت والے رشتوں میں. بیٹی کا لفظ آیا تو آٹومیٹکلی اس میں پوتی اور نواسی، پڑ پوتی، پڑ نواسی سب شامل ہیں اس کے اندر. نانا کی بہن، دادی کی بہن، یہ سارے کے سارے رشتے اس کے اندر شامل ہیں آٹومیٹکلی. کیا کہہ دیا گیا؟ حرمت علیکم امہاتکم وخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعہ. یہ تفصیلی فہرست. نکاح ہمیشہ کے لیے حرام. قرآن نے یہاں نسب یعنی خون، رضاعت یعنی دودھ، مساہرت میم صاد الف ہے بک والا رے اور تے، مساہرت یعنی ازدواجی تعلقات، اس یعنی سسرالی رشتے کے حوالے سے تین بنیادوں پر حرمت بیان کی. نمبر 1 مائیں، نمبر 2 تمہاری بیٹیاں، نمبر 3 تمہاری بہنیں، نمبر 4 تمہاری پھوپھیاں، نمبر 5 تمہاری خالائیں، نمبر 6 تمہاری بھتیجیاں، نمبر 7 تمہاری بھانجیاں، نمبر 8 تمہاری رضائی مائیں، نمبر 9 تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں، اور نمبر 10 و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں مراد تمہاری ساسیں. یہ اللہ نے رشتے حرام قرار دے دیے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر فقہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. نسب اور رضاعت کے بعد اب وہ حرمتیں بیان ہوئی جو سسرالی رشتوں کے اوپر مبنی ہیں. یہ شوہر اور بیوی کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں. اس میں پھر 3 شرائط آ جاتی ہیں. نمبر 1 جن بیویوں سے جسمانی تعلق قائم ہوا ان کی پہلی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، یعنی اسٹیپ ڈاٹرز، تمہاری ستیلی بیٹیاں، ان سے نکاح حرام ہے. لیکن اگر ان کی ماؤں سے صرف نکاح کا ہوا اور کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر ان ستیلی لڑکیوں سے نکاح کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر فرمایا، یہاں پہ کہا کہ فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھا دیا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری سلبی بیٹیوں کی بیویاں، یعنی تمہاری اپنی بہویں. سلبی بیٹے مراد حقیقی بیٹے، منہ بولے بیٹے مراد نہیں ہے یہاں پر. حقیقی بیٹے کی بیوی تمہاری بہو تم پر حرام ہے، لیکن آپ پڑھیں گے آگے چل کر کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی منع نہیں ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرو تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ایک وقت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے. اسلام کے اس حکم کے آنے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو چکا، اب نہیں اسے دہرانا. اصل میں یہ دو بہنوں سے جو بیک وقت شادی ہے اسے فحش بنا دیتی ہے، اور سوکنوں کے اندر جو جلاپا رشک کے جذبات ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بھی یہ چیزیں منع کر دی گئی ہیں. سالی کی طرح پھر بیوی کی بھانجی اور بیوی کی بھتیجی سے بھی نکاح کو ایٹ اے ٹائم منع کر دیا گیا ہے. یعنی پھپھو بھتیجی، خالہ بھانجی، یہ بھی اسی اصول پر حرام ہے، کوئی اصول جو بھی ہم نے اوپر کہا. بخاری کی حدیث ہے، کسی عورت کو اس کی پھپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے، یہ منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری اہم بات رضاعت کے اندر کیا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ محض اتفاقی طور پر کسی عورت کا کسی بچے کو دودھ پلانے سے یہ رشتہ وجود میں نہیں آتا. یعنی 2 اسکول آف تھاٹ. ایک کہتا ہے دودھ پلا دیا، نیت تھی نہیں تھی، ارادہ تھا نہیں تھا، جان بوجھ کے پلایا نہیں پلایا، رضاعت ہو گئی. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں،
یہ انٹینشنلی پلانا پڑتا ہے، اور یہ رشتہ آتا ہی اسی وقت وجود میں ہے جبکہ ایک ماں پورے ارادے کے ساتھ کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ڈیبیٹ ہے۔ جس بچے نے اس اہتمام سے دودھ پیا صرف اس کے لیے وہ خاتون، یعنی وہ جو بچہ ہے دودھ پینے والا، اس کے لیے وہ خاتون ماں کی طرح ہے۔ پھر اس کے جو خاتون کے بچے ہیں، باقی بیٹیاں بیٹے، وہ اس کے بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ پھر جس ماں کا دودھ پیا اس کی جو بہن ہے، ماں بھائی ہے، وہ اس کے خالہ ماموں ہیں، یعنی اس طرح کا جو ہے وہ رشتہ آ جائے گا، اور بھتیجی بھانجی کے رشتے جو ہیں وہ قائم ہوں گے۔ اس دودھ پینے والے کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی وہ اس کے جو بہن بھائی ہیں جس نے دودھ نہیں پیا، اپنے بھائی یا بہن کے لیے حرام ہے تو دوسرے اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ حصہ رحمت الہی کی جھلک ہے۔ مراد اگر جاہلیت میں یا لا علمی سے کوئی ایسے تعلق قائم ہو چکے تھے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لہٰذا آئندہ ان پاکیزہ حدود کی حفاظت کرو، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آیت نمبر 24 پہ آ جائیے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن بریکٹ جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے، بریکٹ کلوز۔ فَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، لیکن بریکٹ ان کا مہر ادا کر چکنے کے بعد ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ اور ودن بریکٹ آئے گا کہ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا، بریکٹ کلوز، فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جو فائدہ ان سے اٹھایا ہو اس کے صلے میں ان کے مہر بطور فرض ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر ٹھہرانے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ابھی وہی سلسلہ جو پچھلی آیت نمبر 22-23 میں ہم نے حرمت والے رشتے جانے جن سے نکاح حرام ہے ان کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، اور باقی عورتوں سے کہا گیا کہ مہر کی ادائیگی کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، محصنات وہ عورتیں جو کسی اور کی شادی میں ہوں، قید نکاح میں ہوں۔ گویا پچھلی حرام کردہ فہرست میں یہ عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ کون سی؟ جو کسی کے نکاح میں ہیں، یہ بھی حرام ہے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کوئی عورت بیک وقت 2 مردوں کی بیوی نہیں بن سکتی سوائے الا ما ملکت ایمانکم۔ اسلامی قانون جنگ کا حکم کہ جو جنگ میں قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، کسی کی ملکیت میں آتے ہی ان کا پہلا نکاح اپنے آپ منسوخ ہو جائے گا۔ ایسی خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کے پہلے شوہروں کی طرف سے طلاق یا وفات کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سے موجود یہ قانون پہلے سے ہی تھا، یہ اسلام نے قانون نہیں بنایا، اسلام سے پہلے یہ قانون تھا روڑیوں کے بارے میں۔ اسلام نے آ کے تو بہت سی اس میں اصلاحات کی ہیں، یہ اسلام سے پہلے کا قانون تھا جسے قرآن نے اس وقت باقی رکھا، لیکن بعد میں سورہ محمد آیت 4 کی روح سے آئندہ کے لیے یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اب ان لونڈیوں کو، غلاموں کو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے یا احسان کر کے رہا کرنا ہے، اب ان کو لونڈی غلام نہیں بنایا جائے گا، یعنی یہ اس سے پہلے کے لیے حکم تھا۔ گویا نئے لونڈی اور غلام بنانے کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، لیکن جو پہلے سے موجود تھے اب وہ جو ہے نا ان کو جاری رکھا۔ اب میں اس وقت یہاں پہ آپ سے غلامی ڈسکس نہیں کروں گی، آیت 25 میں آگے جا کے میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گی۔ بس یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتا دی وہی ہے، اسی کو ہی ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ کہ اسلام نے غلامی کو ایک دم نہیں بلکہ تدریجاً ختم کیا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا نظام غلاموں پر قائم تھا۔ قرآن نے ایک کے بعد ایک غلامی کے دروازے بند کیے، اور جن سے غلامی ختم ہونی تھی وہ دروازے کھولے، اور
اس میں ہم دیکھتے ہیں قسم کا کفارہ، قتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ، نیکیوں میں سب سے افضل غلام آزاد کرنا، بہت کچھ بتایا گیا. آگے چل کے میں ڈیٹیل میں جا رہی ہوں انشاءاللہ، یہاں پہ اتنا ہی کافی ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے ودن بریکٹ جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. یہ جملہ دراصل پہلا جو بھی اوپر ہم نے پڑھا نا، تمام رشتوں کے احکام کو، حرام رشتوں کے احکام کو انتہائی تاکید کے ساتھ پیش کرتا ہے. یہ کوئی سفارش نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ یہ اللہ کا فرض قرار دیا گیا قانون ہے جس پر عمل کرنا تم تمام مسلمانوں کا فرض ہے. یعنی ان چیزوں کو، ان حکموں کو فالو کرنا یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال یعنی مہر کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 تم پاک دامن رہنا چاہتے ہو. نمبر 2 بدکاری کرنا نہیں چاہتے. اور یہ جو نکاح ہے یہ مفت میں نہیں ہوگا. تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ ہے، بلکہ عورت کے لیے مرد کی طرف سے عزت اور ذمہ داری اٹھانے کا اعلان اور اظہار ہے. یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ تم بغیر ذمہ داری کے اسے حاصل کر لو. کہا مہر ادا کرو، شادی کو حلال بناؤ. مہر کیا ہے؟ مرد اور عورت نکاح کے ذریعے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے جو عہد باندھتے ہیں، اس میں نان نفقے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد اٹھاتا ہے، اٹھائے گا. یہ مہر اس ذمہ داری کی علامت ہے، ٹوکن پیمنٹ ہے. یہ ایک قدیم سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں بھی رائج تھی. اسے صدواق کہا جاتا تھا. اسلام نے اسے برقرار رکھا. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، مہر کا ذکر بائبل میں بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. یعنی تمہارے لیے جائز ہے مال کے ذریعے ان کو حاصل کرنا. کہ شرط کیا ہے؟ محسنین بننا ہے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے. محسنین پاک دامنی کے طلبگار مرد جو زنا سے بچنا چاہتے ہیں، نفس کی غلامی نہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. غیر مصافحین بدکاری کے ارادے سے نہیں نکاح کر رہے. صفاح مصافحین ہے، اس میں سے صفا نکلے گا، سین فے الف ہے. عارضی یا وقتی تعلق یعنی بغیر نکاح کے جنسی تعلق، عیاشی والا تعلق، بدکاری والا تعلق، جیسے کہ آج کل ریلیشن شپ میں لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ. اسلام نے یہاں صاف اعلان کر دیا کہ اسلام میں محبت کے نام پر ایسے کسی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاک محبت وہ ہے جو نکاح کے دائرے میں ہوگی، نکاح کے ذریعے ہوگی. اللہ نے نکاح کی فطری ضرورت انسان کے اندر رکھی ہے، تو اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ اس ضرورت کو پاک ذریعے سے ہی پورا کیا جائے، نہ کہ گناہ اور بدکاری سے. اب اسلام میں محسنین غیر مصافحین میں نکاح کو صفاح سے الگ کر دیا. محسنین الگ ہو گیا، مصافحین الگ ہو گیا. نکاح کا اصل مقصد اسی شکل میں پورا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ احسان ہوتا ہے. محسنین یعنی ایک مرد ایک عورت کو سنجیدہ ارادے سے زندگی بھر ساتھ رکھنے کے ارادے سے بندھن باندھتا ہے. یہ ہمیشہ ہم نے شادی برقرار رکھنی ہے یہ، اور یہ تعلقات ہمارے قائم رہیں گے، اور ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پہلے دن سے ہی، نکاح کے وقت ہی اس کی نیت زندگی بھر کا ساتھ ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی عورت سے وقتی تعلق قائم کرنے کے لیے نکاح کی رسم پوری کی جائے، یعنی کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن ہوا تھوڑے ٹائم کے لیے، مہر بھی دیا گیا، گفٹس بھی دیے گئے، تو یہ احسان نہیں ہے. احسان کے اندر یہ شرط آتی ہے لازمی کہ ارادہ کیا ہے؟ ہمیشہ کا ساتھ ہے زندگی میں جتنی اللہ نے زندگی رکھی ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو مصافحین ہے یہ محض کہا ہی جاتا ہے، اسکالرز نے کہا کہ پیشاب کرنے کے لیے ٹوائلٹ روم ڈھونڈنا ہے. یہ اتنی گندی چیز ہے مصافحین. قرآن نے یہ شرط لگا کر متا مینتے عین ہے متا کہ مکروہ رواج کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جو جاہلیت میں رائج تھا. متا کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو متا کیا ہے؟ عارضی نکاح، ٹیمپرری نکاح کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایران میں متا سینٹر قائم ہے، اور وہاں پہ یہ تو ان اسکول آف تھاٹ میں تو یہ عام ہے نا چیز، متا یہ جائز ہے ان کے دین کے اندر. اور
ایک دن کے لیے نکاح کریں، ایک ہفتے کے لیے نکاح کریں، نام انہوں نے بدل دیا نکاح کر کے، حالانکہ بات تو وہی ریڈ لائٹ ایریا جو میں آپ کو اس دن بتا کر آئی ہوں، ساری کام تو وہی ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام چینج کر کے نکاح کے ذریعے اس کو لیگلائز کیا زنا کو، اور پھر اس کے بعد چھوڑ طلاق دیتا ہے اور وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس میں بس یہ شرط ہے کہ وہ مہر ادا کرے گا اس کا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جو فائدہ تم نے ان سے اٹھایا اس کے صلے میں ان کے مہر بطور فرض ان کو ادا کرو۔ یعنی مراد نکاح کے بعد جائز ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ناجائز وقتی تعلق مراد نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ گویا جب تم کسی عورت سے نکاح کے ذریعے جائز تعلق قائم کرو تو اس کے بدلے میں مہر ادا کرنا فرض ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، فریضہ ہے یہ، فریضہ یہ آپشنل نہیں ہے۔ یہاں پہ اجورہن، اجور اجر نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ مہر کو فریضہ قرار دے کر بتا دیا گیا کہ یہ کوئی تحفہ نہیں ہے جو دل کرے تو دو ورنہ نہ دو۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ویسے ہی نکاح کے وقت مہر اللہ کی طرف سے فرض کردہ حق ہے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر ٹھہرانے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد اگر میاں بیوی میں کسی دلی سمجھوتے سے کوئی تبدیلی ہو جائے تو کسی یعنی شوہر نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی زبردستی نہیں کی، منگتا نہیں بنا، تو پھر اجازت ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ تراضیتم بہ، آپس میں تمہاری رضامندی ہونی چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہی علم والا اور حکمت والا ہے، وہ جاننے والا یہ جانتا ہے کہ تم مہر کس دل، نیت اور سوچ سے مقرر کر رہے ہو، شادی کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے شادی کی جا رہی ہے، سب وہ جانتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ حکیمہ، اس کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے۔ مہر کو مقرر کرنے، نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے کی جو نکاح کے رشتے کے لیے خواتین کی فہرست دی، اللہ نے دے دی نا ابھی پیچھے۔ ان تمام باتوں میں اللہ کی بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہے، ہمارا دماغ نہیں وہاں پہ پہنچ سکتا، لیکن پھر بھی ہم غور کریں تو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب اس کا ہمارے لیے خلاصہ کیا ہے؟ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ شادی ایک فطری ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پابندیاں، باؤنڈریز، ممنوع علاقے بھی ہیں۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ مہر ادا کر کے خاندان بنانے، فیملی لائف گزارنے کے لیے شادی کرے۔ نیت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اب میری شادی چلے گی ہے اور مہر بھی میں اس کا ادا کروں گا، نہ کہ محض عیش و عشرت کے لیے۔ اسلام میں شادی جنسی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہے۔ نکاح بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان کے بچے کو ایک لمبے عرصے تک کیئر اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت جانور کے بچے کو۔ لوگ دیکھیں نا، بوڑھے ہوتے ہیں پھر انہیں کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا فیملی لائف میں گھر کے ادارے کی حفاظت کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ قوانین نہ رکھے جاتے تو عورت جو تھی نا وہ بس مردوں کے لیے ایک سیکس آبجیکٹ، ایک پلیجر، ایک اٹریکشن، ایک سیکس ٹوائے یہ بن جاتی، کھیل بن جاتی۔ وہ جب تک جوان ہے، خوبصورت ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آتا تو اٹھا کے اس کو کک آؤٹ کر دیا جاتا۔ بڑھاپا صدموں پر صدمے لے کر آتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ لہٰذا یہاں خاندانی زندگی کو مضبوط بنانے کی طرف متوجہ کیا تاکہ نسل انسانی کی بہترین پرورش ہو سکے، بزرگوں کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے، خود عورت کا بڑھاپے میں ٹھکانہ اور سہارا ہو، اور ایک مناسب ماحول اس کو ملے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نکاح کو کیوں لازم قرار دیا، کس نیت کے ساتھ نکاح کو لازم قرار دیا، یہ وجوہات ہیں کہ اللہ نے ایک بند باندھا ہے آنے والی گندگی کو دور کرنے کے لیے، لوگوں خواتین کو خاص طور پر مشکل سے بچانے کے لیے۔ اب خواتین خود گھس کے جائیں، بار بار اچھلیں اور دیکھیں ہی نہ کہ کتنا اسلام نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، کتنا ہمارے تحفظ کا اہتمام کیا، نکاح کو کتنا زیادہ ایک لازم چیز قرار دے دیا
تو ہم اپنی یہ چیزیں خود سیکھیں اور آگے اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ آنے والی جو بچیاں ہیں ان کا مستقبل سیکیور ہو سکے ہمارے بیٹوں کی وجہ سے۔ اپنے بیٹوں کو تربیت تو ماؤں نے ہی دینی ہے نا، انہوں نے ہی سمجھانی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں۔ آج مسلمانوں کے اندر شادی کا اصل مقصد نکل گیا ہے۔ لڑکے یا لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں بس وہ ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہر وقت ہیرو ہیروئن کی جوڑی ہوگی اور وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھکیلیاں کر رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، مزے لے رہے ہیں، یاشی ہیں، بس یہ ان کا مقصد ہے۔ افسانیوں یا خوابوں کی دنیا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ صرف عیش و عشرت والی شادی شادی نہیں ہے۔ شادی کے بعد ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ عموماً آپ دیکھیں گے نا کیا ہوتی ہیں۔ لڑکی کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہر روز میں بس بہترین کپڑے پہنوں، لڑکا ہر وقت مجھے باہر گھماتا رہے، کبھی ادھر لے کے جا، کبھی ادھر لے کے جا، بس سیر تفریح ہوتی رہے، ساس نندوں میں سے کوئی سسرالی رشتہ پاس نہ ہو۔ اور بعض کپل تو اب ایسے عام روٹین ہو گئی ہے کہ وہ بہت ٹائم تک بیبی بھی نہیں بناتے، کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہم ذمہ داریاں اٹھانا افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تو ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں نا۔ اسلام یاد رکھیے کہ اس سے ذرا برعکس ہمیں پوائنٹ آف ویو دیتا ہے۔ زندگی امتحان ہے نا، تو آپ یہ بھی نہیں اسلام کہتا کہ انجوائے نہیں کریں گے، آپس میں کھانا پینا، کپڑے پہننا اوڑھنا نہیں ہوگا اس رشتے میں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن صرف وہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہے، دونوں نے اٹھانی ہے ذمہ داری۔ مرد اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھائے گا، عورت اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ دنیا کے امتحان کو اور خاص طور پر اس رشتے کے امتحان کو سمجھنا ہوگا، اور پھر انسان جو ہے نا وہ اس رشتے کے اندر آتا ہے، اس رشتے کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ پھر جب اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے تو اس کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اسلام مجھے یہاں پر کیا کردار ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، میری ذمہ داری کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو شادی کا صحیح کانسیپٹ نہیں دیتے، نہ دینا چاہتے ہیں، نہ دے سکے، بس کوئی عجیب و غریب قسم کی کہانی جو ہے نا وہ چل رہی ہے ہمارے یہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ بچوں کو کچھ چیزیں بتانا، سکھانا، سمجھانا، یہ پھر پیرنٹس کی اولین ذمہ داری بن جاتی ہے، جو گاہے بگاہے بچوں کے کانوں کے اندر ڈالنی ہوتی ہیں چیزیں۔ آیت نمبر 25، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہارے قبضے میں موجود مسلمان کنیزوں میں سے نکاح کر لے، ودن بریکٹ، اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں، بریکٹ کلوز، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان سے خوب باخبر ہے، بعضکم من بعض، تم سب در حقیقت ایک ہی جنس کے لوگ ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، لہذا ان کے سرپرستوں سے کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور اچھے دستور کے مطابق ان کو ان کے مہر دو، اس شرط کے ساتھ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تاہم جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے باوجود بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے رکھی گئی جن کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، وان تصبروا خیر لکم، لیکن اگر یہ سہولت بھی تمہیں نہ مل سکے تو تم بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، ورنہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ودن بریکٹ، اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بریکٹ میں بریکٹ کلوز، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب پیچھے سے ہم شادی کے ادارے کے تحفظ کی بات پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت 25 میں اگر ایک شخص آزاد خاندانی عورت سے شادی کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے حل بتا دیا کرنا کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ حکم بھی انہی اقدامات میں سے ہے جو غلامی کے ادارے کو گریجولی بتدریج ختم کرنے کے لیے اٹھائے گئے تھے۔ چنانچہ اجازت دی گئی کہ جن لونڈیوں کی تربیت ان کے مالکوں نے اچھے طریقے سے کی ہے، انہیں پاک دامن رکھا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہیں،
تو ان کے ساتھ وہ لوگ شادی کر لیں جنہیں خاندانی عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. یعنی غریب مسلمان مردوں کے لیے زنا سے بچنے کا حل بتا دیا تاکہ ان غریبوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور یہ عورتیں جنہیں ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے پستی میں گرا دیا گیا خاندانی عورتوں کے برابر ہو کر زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے. یہاں غلام عورتوں کو عزت اور نکاح کا درجہ دے کر بہت بڑا سماجی انقلاب برپا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم. اللہ تمہارے ایمان سے خوب باخبر ہے. بعضکم من بعض، تم سب در حقیقت ایک ہی جنس کے لوگ ہو. یعنی عزت اور شرف کی اصل بنیاد ایمان پر ہے اور یہ محض خاندانی گھرانوں ہی کا حصہ نہیں ہو سکتی. ایک لونڈی اپنے ایمان کے لحاظ سے بڑے بڑے شریف ذاتوں اور شریف ذاتیوں پر فوقیت رکھ سکتی ہے. کس وجہ سے؟ اپنے ایمان کی وجہ سے. مراد تم کسی کو چھوٹا یا کمتر نہ سمجھو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا اپنے ایمان میں سچا ہے اور کس کا دل پاک ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ کو پتہ ہے. آزاد عورت ہے یا غلام ہے، اللہ کے نزدیک اصل اہمیت اس کے ایمان کی ہے، اس کے تقوی کی ہے. بعضکم من بعض، سب انسان ایک دوسرے سے ہیں، یعنی اصل ایک ہے. سب آدم اور حوا کی اولادیں ہیں. لونڈی، غلام، امیر، غریب، سب آزاد، یہ سب آپس میں برابر ہیں. یہ عارضی دنیاوی امتحان ہے. سب انسان ایک ہی خاندان کے اصل میں فرد کی حیثیت رکھتے ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے. اس میں کوئی تم میں فرق نہیں ہے. گویا اس آیت کا صاف اعلان کیا ہے کہ انسانوں کے درمیان کوئی طبقاتی فرق نہیں ہے. پھر کیا کہا گیا؟ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. قرآن نے نکاح کو لازم قرار دیا. لونڈی سے بھی محض تعلق قائم نہیں ہوگا. اب لوگوں کے ذہن میں کوشچن آتا ہے نا، لونڈیوں سے ایسی تعلق قائم ہو جائے گا، کیا نکاح نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ لونڈیوں سے بھی باقاعدہ نکاح ہوگا. کیسے؟ ان کے مالکوں کی اجازت سے. گویا عورت آزاد ہو یا غلام، وہ کسی کے استعمال کی شے نہیں ہے. اللہ نے عورت کو عزت کا درجہ دینے کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا. دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کمزور عورت کو یہ حق کیسے دلوایا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ، غلام عورت ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں دو اس کو، ان کو ان کا مہر، تاکہ سوسائٹی میں ان کا معیار اونچا ہو، انہیں بھی عام عورتوں کے برابر سمجھا جائے، انہیں ان کے مہر دو. اب آپ ایک چیز پہ دھیان دیجئے گا، مہر کی ادائیگی پہ کتنا زیادہ زور ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پورے حق اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق مہر دو. شرط کیا ہے؟ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. یہ شرط ہے. وہ پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہو، غیر مصافحات کھلم کھلا بدکاری کرنے والی نہ ہو. اب آپ دیکھیں اس میں ہم دیکھیں محسنات تو پیچھے پڑھ آئے ہیں نا، ہم پتہ آ گیا نا کہ پاک دامن ہوتے ہیں. پھر غیر مصافحات، یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیا کہ بدکاری کرنا اور اس طرح سے کام کرنا یہ پسندیدہ. یہ محسنات کیا ہوگا؟ پاک دامن رہنے والی، اور غیر مصافحات بدکاری سے بچنے والی. اب اس میں جو نیا لفظ آیا ہے وہ آیا ہے متخذاتی اخدان. چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہو، دوستیاں رکھنے والی نہ ہو، ظاہر اور باطن میں شریف ہو، نیک چلن ہو، پاکیزہ ہو. ہیں لونڈیاں لیکن ظاہری طور پر بھی شریف ہوں اور اندرونی طور پر بھی شریف ہوں، کسی سے خفیہ ناجائز تعلقات قائم کرنے والی نہ ہوں. چھپی دوستی اگر ایک لونڈی کو اجازت نہیں تو ایک آزاد مرد اور عورت کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی. یاد رکھ لیں یہ بات. لیکن آج کی سو کالڈ مہذب سوسائٹی میں اس تعلق کو، اس ریلیشن شپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے. یہ کنسیپٹ عام ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ ریلیشن شپ اور بائی سیکشل، یہ ایک نئی ٹرم شروع ہو گئی. ہومو سیکشوالٹی کب سے چل رہی ہے؟ لیسبین، یہ اصطلاحات استغفر اللہ ایک ایک کو حیا کے دائرے سے باہر نکال دیں آپ اٹھا. فیشن بن چکا.
جس کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہ ہو تو وہ معاشرے میں بہت ہی برا، بیکورڈ، محروم، مظلوم سمجھا جاتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں چلے جائیں، بچے اور بچیاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ 7ویں 8ویں کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جس کا نہیں ہے تو اس کو بیوقوف پاگل سمجھا جاتا ہے، بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. اس طرح کا معاشرہ دنیا کے اندر تو بہت عام ہو گیا. ہمارے ہاں بھی خیر چل رہی ہیں چیزیں، لیکن تیزی کے ساتھ ہم اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ہم نے بند نہ باندھا نا، دین کو صحیح سمجھ کر امپلیمنٹ کر کے بچوں کو سکھا کے، آنے والا وقت وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو آج دنیا ویسٹ دیکھ رہی ہے، باہر ہو رہا ہے، وہ ہم بھی دیکھیں. استغفر اللہ. پھر فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. تاہم جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے باوجود بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. بہت اہم قانونی نقطہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ کنیزیں نکاح میں آ گئی، کسی کی بیوی بن گئی، اب وہ محفوظ ہو گئی، اب وہ ایک قلعے کے اندر قید ہو گئی. اب اس کے بعد، اس نکاح کے بعد ان سے بدکاری کا جرم ہوتا ہے تو اب انہیں آزاد خاندانی عورتوں کی بنسبت آدھی سزا یعنی 50 کوڑے دی جائے گی. کیوں قرآن نے یہ کیوں رعایت دی؟ کہ کنیزوں کی بنیادی اخلاقی تربیت ابھی کمزور ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے. اگرچہ ان کو پاک دامن رکھنے کا پورا اہتمام کیا گیا ہو، لہذا اس لیے یہ عین ممکن تھا کہ نکاح میں محفوظ ہونے کے باوجود ان کی تربیت کے بنیادی نقص کی وجہ سے وہ اس گناہ کی طرف مائل ہو جائیں. چونکہ اس ناقص اخلاقی تربیت میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے سزا میں بھی ان کو رعایت دینا ضروری ہے. اللہ کا عدل اور انصاف دیکھیے. اللہ حالات، طاقت، حیثیت کے مطابق لوگوں کو جج کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. چنانچہ بعض مفسرین کے نزدیک اس ایک حکمت قانون کا یہ نقطہ بھی اس میں آ جاتا ہے. حکمت کیا آ جاتی ہے کہ سزا میں ہر اس گروہ یا فرد کو رعایت دی جائے گی جہاں بچپن کی ابتدائی بنیادی تربیت میں کمی ہوگی یا وہ تربیت کسی اور انداز میں ہوئی ہوگی. جیسے نان مسلمز ہوتے ہیں، ان کے ہاں زنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جرم ہے ہی نہیں. اب انہیں جب کوئی سزا دینی ہے تو انہیں پوری نہیں دینی بلکہ آدھی دی جائے گی. یہ اسکالرز کہتے ہیں اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے نا، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے رکھی گئی جن کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو. یہ رعایت کے لونڈی سے نکاح کیا جا سکتا ہے ان غریب لوگوں کے لیے جو گناہ یا زنا میں پڑنے کا خدشہ رکھتے ہوں، ان کی وجہ سے دی گئی ہے. خشی العنت، جس شخص کو اندیشہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو لازمن زنا میں انوالو ہو جائے گا، حرام میں مبتلا ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ کیا کریں، نکاح کر سکتے ہیں. دیکھیں اسلام کتنا فطرت شناس دین ہے، انسان کی خواہشات کو سمجھنے والا دین ہے اور جائز راستے دکھانے والا دین ہے. فرمایا کہ وَأَن تُصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وِدِن بریکٹ، لیکن اگر یہ سہولت بھی تمہیں نہ مل سکے بریکٹ کلوز، تو ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ سہولت کون سی؟ لونڈی سے نکاح کی سہولت. اگر نہیں ہے تو اپنے مالی حالات اچھے ہونے کا انتظار کرو اور اس وقت تک صبر کرو. صبر کیا ہے یہاں پر؟ بدکاری سے بچو، یہی صبر تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. غفور جو سچی توبہ کے بعد تمہارے ماضی کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. رحیم بہت شفقت کرنے والا، بار بار رحم فرماتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ چوری چھپے جو دوستیاں ہیں یا زنا اور بدکاری ہے، یہ کس قدر منع کر دی گئی ہے. اچھا یہ کوڑوں کی سزا تو ہاف ہو جائے گی، لیکن جو رجم ہے وہ اسکالر کہتے ہیں پھر پوری ہی کی جائے گی. ان دونوں سزاؤں کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو ریزنز ہیں وہ مختلف ہیں، وہ آگے چل کے ہم سورہ نور میں تسلی سے پڑھیں گے. تو یہاں سے ہو گئی ہیں ہماری باتیں یہ والی کمپلیٹ. یاد رکھیے کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے انسانوں کی خرید و فروخت کا عام رواج تھا. جیسے بھیڑ بکریاں بکتی ہیں، ایسے عام منڈیاں انسانوں کی خرید و فروخت کے لیے لگتی تھی. آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ قربانی کے موقع پہ ہم جانور پسند کر کے لے آتے ہیں، لیکن انسانوں کو خریدا جاتا تھا اور اللہ معاف کرے بڑے سخت قسم کے طریقہ کار کے مطابق خریدا جاتا تھا. اب یہ لوگ کہاں سے آتے تھے جو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے اور پھر ان کو سیل اور پرچیز ان کی ہوتی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جنگوں کا رواج تھا،
1600 जंगों के तारीखी रिकॉर्ड मिले हैं। जो कबीला जरा सा ताकतवर होता, उनका शुगल क्या था कि जो कमजोर है, जिसके पास सही प्रोटेक्शन नहीं है, उसे जाओ लूटो, उनका माल उड़ाओ, उनकी औरतों को पकड़ो, उनके बच्चों को पकड़ो, जो हाथ लगे लूटो, और काफिलों को लूट लेते थे ये। और कहीं कोई मेला लगा होता, ज्यादा लोग इकट्ठे होते, वहां पे जाकर लूट लिया करते थे। लोग रातों को सो रहे होते, उन्हें जाकर लूट लिया करते थे। और हजरत भी ऐसे ही किसी जगह से वो आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ऐसे लोगों को वो गुलाम बनाते, फिर जब उनकी औलादें होती तो वो भी गुलाम होती, और जो एक दफा गुलाम बन जाता फिर वो नस्ल दर नस्ल गुलाम ही होता। ये सिलसिला सिर्फ अरबों में नहीं, याद रखिए उस वक्त की मौजूद पूरी दुनिया के अंदर जारी था। किसी ने एक खातून है एलेक्स हैले, उसने एक कोई मूवी बनाई है द रूट्स के नाम से। उसमें नॉर्थ अमेरिका में पकड़ कर लाए जाने वाले ब्लैक्स को जो गुलाम बनाया गया उसकी तफसील मौजूद है। उसने बाकायदा रिसर्च करके ये किताब लिखी है, ये झूठी कहानियों पर मबनी किताब नहीं है। उसने उन जो गुलाम है उनकी पिछली 7 नस्लों तक की हिस्ट्री को एक्सपोज किया है, जहां उनकी मतलब ओरिजिन थी अफ्रीका में। वहां जाकर जो उनके लोग जिंदा थे उनसे मुलाकातें की, उसने वहां मालूमात इकट्ठी की। उनमें बहुत से लोग मुसलमान थे, लेकिन चूंकि उनके आका मुसलमान नहीं थे, लिहाजा उनको ज्यादा अरसे तक इबादत करने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। सिर्फ अरबों में नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी दुनिया में गुलामी के सिलसिले की वजह से इंसानों पर बे इंतहा जुल्म सितम होता रहा। स्टेटस का फर्क था। इस सारी आजादी के बावजूद देखें कि दीन ने भी मना किया, और दुनिया के अंदर तो था ही था। इस्लाम में तो चले मना हो गया ना, लेकिन लोग मुसलमान भी फिर भी मना नहीं हुए। ये मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं गुलामी रही है, इतनी ज्यादा ताकीद के बावजूद भी। और कहते हैं कि अब ये भी पीछे 1960 में बाज रेस्टोरेंट्स में लिखा होता था कि ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, ये अमेरिका वगैरह। इंसानों के अंदर बहुत यानी कि डिफरेंस होता था। 1960 में भी नस्ल परस्ती, बसों में ये सफर कर रहे होते थे तो ब्लैक को पीछे किया जाता था, और जो व्हाइट्स होते थे वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। फिजिकली नहीं तो मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा किया जाता था। इस्लाम ने तो यही कहा कि ये गारतगरी, इंसानों की पकड़ धकड़, इनकी खरीदो फरोख्त, ये बिल्कुल मना है। यानी इस्लाम से पहले तो ये अरूज पे था। इस्लाम ने तो आकर इसको ग्रेजुअली बांध 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 के इसको बिल्कुल अल्लाह ताला नीचे लेकर आया। बात यही है कि एक रास्ता भी बाकी था ये गुलाम और लौंडियां बनाने का इस्लाम में शुरू में, कि जब कोई जंग होती थी, जैसे जंगे बदर में मक्का वालों ने मुसलमानों पे ये लगार की, तो फिर जब मुसलमानों ने उनके जंग में बंदे पकड़े 70, तो फिर अब वो कहाँ रहते, गुलाम ही बनाए गए थे। तो फिर वो जो पकड़े जाएं उनके लिए फिर ऑप्शन रखी गई क्या, कि जब वो चाहें तो वो जिसने पकड़ा है, कमांडर इन चीफ है, गवर्नमेंट है, वो आजाद कर दें उनको। यानी खुली ऑप्शन रखी बगैर किसी मुआवजे के, जैसे जंगे हुनैन के मौके पे हुआ था। चाहे तो फिदिया लेकर छोड़े जैसे जंगे बदर में हुआ था, चाहे तो कैदियों का तबादला कर लें, अपने कैदी दें और उनके कैदी वापस लें, अपने लोग छुड़ाएं। अगर कैदी के बदले कैदी नहीं, तो फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें ये कहा जाए कि हमारा इतना इलाका छोड़ दो, फिर हम आपके कैदी छोड़ देंगे, अपना इलाका उनसे छुड़वाएं। ये सारी ऑप्शन थी। और फिर अगर इनमें से कोई भी काम ना करे आजाद करने के लिए, कैदियों के तबादला, फिदिया या जमीन कैदियों का तबादला, तो आखिरी सूरत यह है कि फिर इंसानों को, यानी अगर इनमें से कोई भी हम इम्प्लीमेंट ना करें, तो आखिरी सूरत क्या है कि इन इंसानों को यूं ही खुला छोड़ दिया जाए। क्योंकि अरब के माशरे में इंसान तो क्या, कबाइल भी हलीफ बन कर रहते थे, यानी वहां पर लोग अलग नहीं रह सकते थे, अकेले नहीं रह सकते थे, इकट्ठे रहना पड़ता था, वायदे करके रहते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट करके रहते थे। लोगों को कबाइल में खुद सरवाइव करना पड़ता था, अपनी हिफाजत करनी पड़ती थी। बाद जो कमजोर कबीले होते थे वो ताकतवर कबीलों से मुआहदे कर लेते थे, जिसका जिक्र हम पढ़ेंगे। इस तरह इन कबीलों को वो हलीफ कहते थे। हलीफ हल्फ से निकला है। हल्फ कहते हैं कसम खाकर किसी के साथ कोई मुआहदा करना। मसलन वो कहते थे मेरी जान तेरी जान, मेरा खून तेरा खून, मेरा माल तेरा माल, और फिर इसी तरह वाइस वर्सा। आपस में वो इस तरह हो जाते गोया वो खून के रिश्तों की तरह। जब ये मुआहदे करते, कसमें खाकर आपस में पक्के मुआहदे कर लेते, जिसके नतीजे में वो एक तरह से एक फैमिली शुमार होते। और आप देखें ना, ऐसे माशरे में मुमकिन ही नहीं था कि जो कैदी आ रहे हैं जंग के अंदर, उन्हें उसी तरह आजाद गलियों में छोड़ जाए, वो किधर जाएंगे, उनका तो कोई वाली वारिस नहीं होगा। सहाबा कराम शुरू शुरू में इनको अपने घरों में रखते थे, बाद में फिर इनको कैंप्स बना दिए गए, वहां रखा गया।
اور بہرحال جب لوگ اسلام سے پہلے بھی جب لوگ ان کو رکھتے تھے تو ان سے شدید قسم کی جبری مشقتیں لی جاتی تھی، وہ کام کریں یا نہ کریں، سخت مار پیٹ ظلم و ستم کے ساتھ ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی تھی وہ خواتین ہوتی، کیونکہ نہ اسلام کے علاوہ ان کی کوئی شادی، نہ ان کا کوئی شوہر، نہ ان کا کوئی باپ، نہ ان کو کوئی پروٹیکشن کرنے والا، وہ تمام لوگوں کی مشترکہ پراپرٹی ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف یہ صورتحال تھی اور اسلام نے پھر یہ حل نکالا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی زبردست ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن دو۔ کیا کہا کہ انہیں جنگ میں حصہ لینے والے لوگوں پر تقسیم کر دو، انہیں اور یہ تقسیم کیا ہوگی کہ تمہارے بھائیوں کی طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو الفاظ اپنی زبان مبارک سے نکال رہے تھے وہ کیا تھا؟ تمہارے لونڈی اور غلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے وہ کس کی ہے؟ انسانوں میں سب سے جو کمزور ترین طبقہ ہے لونڈی غلام، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ پھر کیا حکم دیا گیا؟ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ وہ سوچے ذرا کہ کتنی بڑی ذمہ داری لے آئے، غلام نہیں لائے، ذمہ داری لے کر آئے ہیں کہ جو خود کھا رہے ہیں وہ ان کو کھلائیں۔ کون کس طرح کر سکتا ہے؟ کتنے دن کھلا سکتا ہے؟ کتنے دن پہنا سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا ایک اور بات، انہیں کیسے بلاؤ؟ تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے میرا غلام یا میری لونڈی، نہ ہی غلام کہے میرا رب میرا آقا۔ مالک کیا کہے؟ میرا بچہ میری بچی۔ اور مملوک کیا کہے؟ سر، یعنی سر اس طرح سے خطاب دے لے جیسے میڈم، کوئی عزت والا لفظ، مگر آقا نہ کہے اور رب بھی نہ کہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے ہی مملوک ہو اور رب تو بس اللہ عز و جل۔ دور جاہلیت کے ان خطابات سے روکا گیا، کھانے پینے کے حوالے سے ہدایات دی گئیں کہ اگر وہ کھانا پکا کے لائیں تو ان کو اپنے پاس بٹھا کر لاؤ۔ پھر عورتوں کو کہاں بھیجیں؟ اگر عورتوں کو جیلوں میں بھیج دیں، کوئی بنا دیں، تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی عورتوں کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، تو وہاں ان کی عزتیں محفوظ رہ سکتی تھی؟ بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہاں بہت میزریبل لائف ہوتی تھی، ہمیشہ سے رہی ہے، اب بھی ایسا ہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کیا حکم دے دیا گیا کہ یا گھروں میں رکھو انہیں بیویاں بنا کر، اور ایسی عورتیں، یا اگر غلام کے طور پہ رکھنا ہے تو پھر غلام کا، لونڈی کا بھی ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ اور پھر اس میں کہہ دیا گیا کہ جو اسلام نے آپشن دی وہ کیا ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، زیادہ سے زیادہ غلام آزاد کرو، گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا حضرت بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے دن غلام آزاد کرتے تھے، اگر ان کے پاس نہیں ہوتے تھے خرید کے آزاد کرتے تھے۔ اسپیشلی حضرت بلال کو کس نے آزاد کیا پتہ ہے نا؟ ان کا آقا امیہ بن خلف ان پر کتنا ظلم و ستم توڑتا تھا، دھوپ میں ان کو لٹاتا، بھاری پتھر رکھتا۔ حضرت بلال تو ایک بہت بڑی مثال ہے۔ کس طرح حضرت عمر ان کے بارے میں کہتے ہیں سیدنا ابو بکر عطا خا سیدنا بلال، بلال غلام ہے، بلیک ہیں، چپٹی ناک والے ہیں، خاندانی وجاہت کوئی نہیں، لیکن اسلام کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر ہمارے سردار ابو بکر ہیں، اور تقا ذات کروایا تھا سیدنا بلال، سیدنا بلال، یعنی کیسے بولے لفظ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال کو۔ دیکھیں کتنی رسپیکٹ دے دی گئی، کہاں سے اٹھایا کہاں رکھ دیا گیا۔ اب بلال آقا کیسے بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ یہ بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب تھے، آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، آپ کو اذان پر مقرر کیا گیا تھا، حالانکہ عربوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ بلند آواز والے تھے۔ فجر کے وقت اذان دینے کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا کرتے تھے کہ اذان نماز کا وقت ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے، آپ کی خدمت کرتے، لیکن ہر موقع پر بلال اسی طرح صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے جیسے آزاد صحابہ، یعنی یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ غلام ہے۔ بعد میں عورتوں میں بھی ایسی ایسی مثالیں آئی ہیں کہ غلام عورتوں کی علم کی مینار بنی آگے چل کر۔ ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ ایک خاتون ہے جس نے اندلس اور مغرب کے علاقے میں حدیث کی تعلیم اور نشر و اشاعت میں بہت بنیادی کردار ادا کیا، اور وہ بھی ایک غلام عورت تھی۔ یہ یہاں تک پہنچے کہ ان کی باقاعدہ حکومت بنی، آپ کو یاد ہے نا، خاندان غلامہ، برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو خاندان غلامہ کی حکومت نظر آتی ہے۔ ان کا سٹیٹس اتنا زبردست بڑھ گیا، سوچے نا ذرا۔ اور گھر میں جیسے ہماری بچے جو کھا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں، جو ہماری بچی پڑھ رہی ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا گیا۔ تعلیم کے میدان میں بھی غلام بہت بڑے آگے نکلے، محدث، بڑے بڑے فقہا ان کے اندر آئے، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں تک یہ پہنچے۔
اسلام نے یک قلم غلامی نہیں ختم کی، بلکہ اسلام نے اتنا خوبصورت حل پیش کیا، وے آؤٹ دیا، جیسے طلاق ایک وے آؤٹ ہے نا، تو غلامی کو ختم کرنے کا اسلام نے دیا، اور الحمدللہ غلامی ختم ہو چکی دنیا سے، اب غلامی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسلام تو کب سے لکیر پھیر چکا، لوگوں نے پھر بھی، میں نے آپ کو بتایا، کچھ نہ کچھ سسٹم رکھا، لیکن اب پوری دنیا میں یہ ختم ہو چکا ہے سلسلہ۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔